آپ کا میزبان شیخ عزیز الرحمان۔ عوام کی عدالت اور آج کی بات میں ماہر قانون سپریم کورٹ آف پاکستان جناب میاں غلام رسول صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عدلیہ میں کہاں خامیاں پائی جاتی ہیں اور ان کو کیسے فعال بنایا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں جی، شکر الحمدللہ۔ سر، ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ اپنی ابتدائی تعلیم اور تربیت سے متعلق کچھ آگاہ کریں۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے ایک گاؤں بلیر چک نمبر 119 سانگلہ ہل سے، اور سانگلہ ہل میں پھر میٹرک وغیرہ ضلع شیخوپورہ کہلاتا ہے؟ ہاں جی، نہیں، اب وہ ننکانہ میں چلا گیا ہے، اور کسی زمانے میں وہ شیخوپورہ میں تھا۔ وہاں سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر ایف اے، بی اے اور ایم اے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا، اور اس کے بعد ایل ایل بی بھی جو ہے وہ حمایت اسلام لاء کالج سے کی، اور اس کے بعد میں پھر حمایت اسلام لاء کالج میں پڑھاتا بھی رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر میں نے چھوڑ دیا کیونکہ کافی ٹائم لگتا تھا جانے آنے کا، تو مجھے ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب کہنے لگے کہ آپ نے پڑھانا کیوں چھوڑا ہے، جب میں لائسنس لے رہا تھا سپریم کورٹ کا۔ تو میں نے کہا جی وہ ٹائم بڑا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، پڑھانا چاہیے تھا آپ کو، پڑھانا اچھی بات ہے، اور میں اب محسوس کرتا ہوں کہ پڑھانا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تو اس سے انسان کا کانسیپٹ جو ہے وہ بڑا کلیئر ہوتا ہے ہر چیز کا، اور اچھی طرح انسان جو ہے وہ اپنے خیالات کو اور قانون کو ایکسپریس کر سکتا ہے دوسروں کے سر، سامنے۔ جیسا کہ آپ مذہبی گھرانے کے ساتھ اعلیٰ تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی اعلیٰ تعلیم میں بھی ہے، ماضی اور موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ موجودہ نظام تعلیم جو ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ وہ اصل میں نا زیادہ تر رٹا رٹائی والا مسئلہ ہے۔ اس میں تخلیقی قوتیں جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوتی۔ باہر کی میں نے ایجوکیشن دیکھی ہے کہ اس میں تخلیقی قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ میں اپنی چھوٹی پوتی سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں، اس وقت وہ تیسری یا چوتھی میں تھی کینیڈا میں، تو اس نے کہا جی میں میڈیول ایج کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے اس پہ ایک سوال پوچھے اور اس نے بڑا صحیح جواب دیے اس کے۔ ہاں جی، اور تعلیم جو ہے وہ پوری تخلیقی ہونی چاہیے تاکہ انسان اچھی طرح ہر چیز کو سمجھ سکے، اور وہ رٹا رٹائی والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو ہے وہ تعلیم، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید کو اگر صحیح طرح پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے تفہیم کو، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک بڑے اچھے انداز سے چل سکتی ہے، اور کیونکہ اس میں معاملات بھی ہیں، اور اس میں مطلب عبادات بھی ہیں، اس میں احکامات بھی ہیں۔ ہاں جی، اور ان سب کو دیکھا جائے اچھی طرح تو وہ مطلب چلتا ہے سلسلہ جو بھی ہے۔ آج صبح ہی بات ہے کہ ہم صبح یہاں پہلے سحروں کو قرآن مجید کا درس دیتے ہیں اور نعت پڑھاتے ہیں۔ ایک یہ بچہ جو تھا یہ نعت پڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ بالکل صحیح راستے پہ ہی چل سکتا ہے اگر صرف ایک حدیث کوئی اگر قاضی کا رتبہ رکھتے ہیں، لیکن ایسی ضرورت نہیں پائی جاتی آج کل کے دور میں، ایسا کیوں ہے؟
یہ ہمارا اپنا کردار جو ہے جی وہ مشکوک ہے، اس لیے وہ مطلب اس میں نہیں ہے۔ اس اسلام میں تو یہی ہونا چاہیے کہ جو آدمی مطلب بھرتی بھی کیا جاتا ہے جی یا جو کیا جاتا ہے تو اس کا سارا کریکٹر جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے، ہاں جی، کہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، تو پھر بعد میں تو دیکھنے والی بات کوئی نہیں ہے۔ سر، ماضی سے جج صاحبان کی کمی کا معاملہ، عدالتوں میں 25 لاکھ سے زائد کیسز التوا کا شکار، سپریم کورٹ آف پاکستان میں 60,000 سے زائد کیسز التوا کا کیسز پڑے شکار، ہیں۔ سائلین نصاب سے محروم، ذمہ دار کون؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ججز کی کمی اور وہ صحیح موقع پہ اپوائنٹمنٹ نہ کرنی۔ جی تو ابھی ایک چھوٹی سی میں مثال دینے لگا ہوں کہ وہ میں صبح شیخوپورہ سے آتا ہوں، جی رستے میں انہوں نے ایک کنزیومر کورٹ بنا دی جی شیخوپورہ میں، میرے گھر کے پاس ہی تقریباً، لیکن اس میں ایک جج بھی تعینات کیا، وہ سیشن جج کے لیول کا جج ہوتا ہے، تو اس کو بعد میں اس کو بدل دیا، ابھی وہاں کوئی جج اپوائنٹ نہیں ہوا ہوا، تو وہ کام کیسے ہوگا وہاں جو بھی ہے۔ تو اس طرح پرابلم یہ کریٹ ہوتے ہیں، اور پھر بعض کا تو ابھی ٹرانسفریں ہوئی ہیں جی جی بڑی مرمت 100-150 کے قریب، تو پتہ نہیں ایڈیشنل سیشن جج سول جج یہ وہ۔ سر، آپ لاہور میں تشریف فرما ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ حال ہی میں ایک جونیئر جج صاحبہ کو اٹھا کر عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس بنانا اور جو سینئر جج صاحبان کو نظر انداز کرنا، آپ کے خیال میں کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایک الجہاد ٹرسٹ کیس ہوا تھا، اس میں یہی ہوا تھا کہ جو سینئر موسٹ ہے وہی جو ہے وہ آگے ہوا کرے گا، لیکن اس کو وائلیٹ انہوں نے خود ہی کرنا شروع کر دیا، اور اس لیے وہ نہیں ہوتا۔ سر، کئی دہائیوں سے لاپتہ افراد کا معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے، عدالتیں بھی بے بس ہیں اور حکومت پاکستان بھی، حکومت وقت بھی اس میں 0% پائی جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس میں گورنمنٹ بھی ملوث ہوتی ہے جی اور کئی دوسرے شعبے بھی ملوث ہوتے ہیں، جی اور ایسے ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست فوت ہو گئے ہیں، طارق صاحب، جی جی وہ کیس کرتے تھے یہ مسنگ پرسنس کے وہاں سپریم کورٹ میں، لیکن ابھی وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کی وہ جو آپ کی جو پولیس ہے جی وہ بھی بڑی بددیانت ہے، جی اور اس کو صحیح پہنچ بھی جاتی ہے بات پہ، لیکن پھر بھی وہ مطلب ان کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کرتی لا کے جو بھی ہے، اور کئی قسم کے وہ اثرات کے ان پہ آتے ہیں۔ سر، حکومت وقت نئی عدالت بنانے جا رہی ہے، آئینی ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے، وکلا برادری کا احتجاج کہ نئی عدالت قائم نہ کی جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی برائی نہیں کہ 184 میں جی آئینی عدالت بننی چاہیے، جی ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ صرف ایک آدمی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یا مطلب کچھ ایسا کرنے کے لیے یا کوئی خاص مفادات کے لیے کسی وقت کیا جائے۔ اگر تو مطلب نیک نیتی سے سب کچھ کیا جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، بن جائے، تاکہ سارے کیس جو ہیں وہ، کیونکہ اب کچھ عرصے سے یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ جتنے وہ کیس یا پولیٹیکل ہیں وہی چل رہے ہیں، عام آدمیوں کے کیس جو ہیں وہ ہو ہی نہیں رہے۔ اطلاعات یہ بھی موصول ہو رہی ہیں سر کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس نئی عدالت کا چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے، یہ تاثرات درست ہیں کیا؟
وہ کل وہ بلاول بھٹو نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم تو یہ نہیں کہ بھئی ہم اس کو کہیں کریں، یہ جو ہماری طرف سے جو مرضی آ جائے تو وہ ٹھیک رہے گا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی اس کو بنایا جائے. ہاں جی، ان کو خود سوچنا سپریم چاہیے. کورٹ کے سینئر ترین جج اگر ان کی عمریں بڑھا دیتے ہیں تو پھر تو ہر جگہ عمر بڑھانی پڑے گی. ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا. آپ پھر یہ سول والے بھی مطالبہ کریں گے کہ ہماری اتنی عمریں بڑھا دو، تو پھر تو نئی فوج جو ہے وہ ان کا حق جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے اپنے حق سے. سر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مطلب اب چیف جسٹس بنا دے گا. ہاں جی، اور وہ ہو جائیں گے اور وہ بڑے اچھے جج ہیں وہ. سر ان سب بیک گراؤنڈ میں آپ کی نظر میں عدالتوں کے حالات، عدالتیں آزاد کرنے میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ عدالتیں آزاد کرانے میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ یہ عدالتیں خود اپنے آپ کو مطلب کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. ہاں جی، اور بے باکی سے اپنے فیصلے دیں اور اچھی طرح سوچ سمجھ کے، ہاں جی، ہر چیز کو مد نظر رکھ کے اور سارے ایٹماسفیئر کو دیکھ کے اپنے جو ہے فیصلے دیں. قاضی فائز عیسی صاحب کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، وہ بڑا جلد بازی میں بعض کام کرتے ہیں. ہاں جی، کچھ پوری طرح کیس کو نہیں اپنے، یہ ہر ایک میں آگی ہوئی ہے کیونکہ کیسوں کی بتاعت اتنی ہے کہ بھئی وہ نا شارٹ کٹ کرنا چاہتے ہیں ہر چیز کو. لیکن وہ شارٹ کٹ والی بات میں نے آپ سے پہلے کی ہے کہ بھئی جج کو بھی کیس پورا پڑھ کے آنا چاہیے اور وکلا کو بھی پورا کیس پڑھ کے، تو پھر کیس جو ہے وہ صحیح طرح ڈیل ہو سکتا ہے. سر غزہ پہ بات کرتے ہیں. ہاں جی، غزہ پہ بات کرتے ہیں. ہاں جی. اسرائیل اس جنگ میں آگے شمال سے شروع ہو کر جنوب تک پہنچ گیا. حال ہی میں اسماعیل ہانیہ اور اس کے خاندان کو شہید کر دیا گیا. آپ کے خیال میں فلسطینی عوام کا کیا مستقبل ہے؟ فلسطین جو ہے ان کا مستقبل تو ان کا انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہے. بہادری سے وہ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کو بھی سارے اتنے ملک ہیں 57-58 ملک، سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے ہاں جی، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب نے حال ہی میں کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے بیرون ملک میں آواز بلند کی اور ہمسایہ ممالک کو منہ توڑ جواب دیا. آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ نہیں، میرا مطلب صرف باتیں کرنے سے یا ایک اپنے بیان دے دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا. جب مسلمانوں کو اکٹھے ہو گئے وہ اس ملک کی مدد کرنی چاہیے. اور امریکہ صرف اکیلا تو نہیں چودھری، ہاں جی، دوسرے ملک بھی ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کر کے وہ کرنا چاہیے سارا کچھ. سر آپ کے خیال میں کشمیری مجاہدین کی عظیم قربانیاں رنگ لائیں گی؟ کشمیری مجاہدین، ہاں، ان کی جدوجہد جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہے اور ہونی چاہیے اور وہ رنگ لائیں گی انشاءاللہ ایک نہ ایک. کشمیر کے 77 برس 77 ایئرس کشمیر میں یوم تاسیس جاری. شہدائے کشمیر اور کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کا پیغام؟ میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دے گا. جی. کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے سلسلے میں حکومت وقت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ حکومت کو چاہیے ان کا ساتھ دے پوری طرح، ہر طرح، تو انشاءاللہ اللہ وہ بھی کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ سر آپ کا. بڑی نوازی. اچھا جی.